رہے آل عمران رکوع نمبر 6۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 6۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک یعنی انعام انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 6۔ تفسیر سماعت فرمائیے۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سن 9 ہجری میں جب عیسائیوں کا وفد رسول پاک کی بارگاہ میں آیا تو وہ لوگ جھگڑا کرنے لگے اور اس بات پر ضد اور بحث کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ خدا ہیں اور خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں، وہ کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ان کا باپ کوئی نہیں تو لازمی طور پر دو ہی باتیں ہیں، یا وہ خود خدا ہیں یا وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت اتری، آج تک عیسائی اس کا جواب نہیں دے سکے، اور اس وقت جن جن عیسائیوں نے اور اس وقت جنہوں نے بھی یہ آیات سنی، پھر وہ جو سنتا تھا اس کے پاس دو ہی رستے ہوتے تھے، یا بالکل ہٹ درم ہو کے انکار کرتا تھا اور یا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ اور لاکھوں لاکھ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، ایک ہی دن میں ہزاروں عیسائی مسلمان ہوئے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جواب کیا دیا؟ اب آپ غور سے سنیں۔
سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنواری لڑکی، کنواری ہستی حضرت سیدہ مریم پاکیزہ ہستی، ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یا وہ خدا کے بیٹے ہیں یا وہ خدا ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ، اگر فقط عورت کے جسم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کا درجہ تم نے خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنایا، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے جن کا امی بھی نہیں ہے اور ابو بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو درجہ کیا دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے۔ اگر آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے مٹی سے پیدا ہو کر وہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فقط ماں سے اگر پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کو فقط ماں سے پیدا کیا ہے، تو اس میں ان کے خدا ہونے کے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی خدا کے بندے ہیں۔ یہ دلیل جو ہے ایسی تھی کہ اس کا جواب عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ اس کا ذکر بھی یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر ہٹ درم ہو گئے، تو اس وقت حکم آ گیا کہ اے محبوب فقل فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ محبوب اب یہ مسئلہ بحث مباحثے کا نہیں ہے، اب مسئلہ حق اور باطل کا آ چکا ہے، بات ساری ہو چکی، اس کے باوجود یہ اتنی بڑی حق کی بات سننے کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں اور پھر ضد پہ ہیں، تو محبوب ان کو کہو کہ چلو تم ہمارے لیے بد دعا کرو، میں تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ آؤ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ جس وقت دو مناظرے کے لوگ ایک دوسرے کے لیے ایک مسئلے پہ جو بندہ دونوں اڑے ہوئے ہوں اور نہ پہنچ سکیں کسی بات پر، بحث مباحثہ مکمل ہو جائیں، تو اب وہ ایک دوسرے کے لیے جو بد دعا کرتے ہیں اور اس بد دعا کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ نبتہل، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا، ابتحال کرنا، اتنی زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے قائم رکھ اور جو باطل ہے اس کو تو برباد کر دے۔ تو ابتحال کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چیلنج ہے مباہلے کا، مبالغہ کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو، ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو بچ جائے گا وہ حق پہ ہوگا، جو تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے اور مشورہ کرنے کا موقع دیں، ایک رات سوچ کر ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ سارے آپس میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے بڑے عالم سے کہا کہ بھئی اب بات آ گئی ہے بد دعا پہ، تو کیا کرنا ہے؟ ان کا جو بڑا عالم تھا اس نے کہا، اس کا نام تھا عبد المسیح، تو اس نے کہا اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے ہو کہ یہ نبی محمد مصطفیٰ سچے ہیں، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ نصرانیت پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو بس ان کو چھوڑ دو اور اپنے گھر کو لوٹ چلو، اور جو بھی جزیہ یا جرمانہ دینا پڑتا ہے جرمانہ دے دو اور ہاتھ باندھ کے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ جب اپنے حجروں سے نکل کر ادھر مسجد نبوی کی طرف آئے تو دیکھا کہ رسول پاک تو مباہلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین اٹھائے ہوئے تھے اور انگلی مبارک حضور علیہ السلام نے امام حسن کو پکڑائی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کی انگلی امام حسن نے پکڑی ہوئی تھی اور حضور کی اپنی گود میں امام حسین اٹھائے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا پردہ کیے کھڑی تھیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے پیچھے مولا علی کھڑے تھے۔ آج اسلام پر بہت بڑا وزن آ گیا تھا کہ ایک طرف عیسائیت کھڑی ہے، ایک طرف اسلام کھڑا ہے، تو آج بد دعا کرنی ہے اسلام کے مخالفوں کے لیے اور اسلام کے حق میں۔
آج کون ہے جو مباہلے میں اپنے آپ کو پیش کرے؟ تو جب اسلام پر اتنا بڑا سخت وقت آیا تو رسول پاک نے کسی اور کو ساتھ نہیں لیا، اپنے ہی بچوں کو لے کر اسلام کے لیے پیش ہو گئے۔ جب قربانی دینے کا وقت آیا تو رسول کے گھرانے نے قربانی دی۔ اس وقت یہ 5 ہستیاں تھیں۔ کتنی ہستیاں تھیں؟ کتنی تھیں؟ اس لیے ان کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے اور یاد رکھیے گا، مفتی اقتدار احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی جلد اول کے شروع میں ایک پیج لگایا اور اس پیج کے اوپر لکھا کہ 5 تن پاک کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قرآن کے 5 تن پاک وہ یہ ہیں: نمبر 1 محمد الرسول اللہ، نمبر 2 صدیق اکبر، نمبر 3 فاروق اعظم، نمبر 4 عثمان غنی، نمبر 5 مولا علی۔ آسمان کے 5 تن پاک یہ ہیں: محمد الرسول اللہ، جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ حدیث مصطفیٰ کے 5 تن پاک یہ 5 ہیں: نمبر 1 مولا علی، نمبر 2 فاطمہ زہرا، نمبر 3 امام حسن، نمبر 4 امام حسین، نمبر 5 محمد مصطفیٰ۔ اب ایک طرف پورا کفر اور شرک تھا اور دوسری طرف یہ 5 ہستیاں تھیں۔ جب ان کا بڑا آدمی جو باہر آیا، عاقب نام تھا اس کا، اس نے جو ایسی ہستیوں کو دیکھا تو تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کا جو بڑا عالم نصرانی عالم پادری تھا وہ کہنے لگا: اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، قیامت تک روئے زمین پہ کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر سارے نصرانیوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کی بد دعا سہنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب یہ قریب کے درخت کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں یہ مسخ کر دیے جاتے، جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے اس سے بچے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا: جناب ہم اتنے 100 کپڑوں کے جوڑے، یہ سامان، یہ چیز، جو پوری ایک لسٹ بنا کر دی کہ حضور ہم یہ جرمانے کے طور پہ پیش کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کرتے، جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اللہ بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسلام نے جو ان کے بارے میں کہا ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اور لیکن ان کے بارے میں اس عقیدے کو درست کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ان کی شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس طرز عمل کو بھی دور کیا۔ فرمایا ان کی شان یہ تھی کہ وہ پرندوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ وہ بیماروں کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ وہ بتا دیتے تھے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے اور کھایا ہوا کیا ہے تم نے، جو پیٹ میں ہوتا وہ بھی بتا دیتے تھے، جو گھر میں ہوتا وہ بھی بتا دیتے تھے۔ ارے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھنے والے حضور کے مقتدی نبی ہیں۔ جب ان کی علم اور ان کی شان کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟